بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام حی علی الفلاح میں خوش آمدید، اور میں ہوں آپ کا میزبان سید زین الرضا۔ ناظرین، اس پروگرام کے اندر آپ ہمیں کالز کر کے اپنے مسائل اور اپنی پریشانیوں سے ہمیں آگاہ کرتے ہیں۔ ہم آپ کی پریشانیوں اور آپ کے مسائل کا حل قرآن و سنت کی روشنی کے اندر بتاتے ہیں۔ آج بھی ناظرین، اگر آپ فیل کرتے ہیں کسی بھی قسم کا کوئی بھی مسئلہ ہے، روحانی طور پر آپ فیل کرتے ہیں کہ آپ کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، یا جسمانی طور پر آپ کسی بھی مرض میں مبتلا ہیں، تو آپ ضرور ہمارے ساتھ کانٹیکٹ کیجئے گا۔ انشاءاللہ العزیز آپ کو قرآن و سنت کی روشنی کے اندر ہم جوابات ہمیشہ کی طرح پیش کریں گے۔ آج گفتگو کے لیے جو شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہے، ان کا تعارف میں پیش کرتا چلا جاتا ہوں۔ جناب حضرت علامہ مولانا مفتی محمد احمد خان سعیدی صاحب، بڑی خوبصورت آپ گفتگو فرماتے ہیں، اور قرآن و سنت کی روشنی کے اندر ہمیں وظائف اور جو بھی ان سے مسائل پوچھے جاتے ہیں ان کے جوابات دیتے ہیں۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، شاہ صاحب کی مفتی صاحب خیر و عافیت سے ہیں؟ جی اللہ کا کرم احسان، آپ کی دعا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ ناظرین، مفتی صاحب موجود ہیں، اور ہم ان کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی جتنی بھی پریشانیاں ہیں وہ ان کے سامنے رکھیں گے، اپنے سوالات ان کے سامنے رکھیں گے، اور یہ ہمیں قرآن و سنت کی روشنی کے اندر بتائیں گے۔ پیر صاحب، ان دنوں کے اندر چونکہ موسم تبدیل ہو رہا ہے، اور بہت سی جسمانی طور پر بھی انسانی اجسام کے اندر تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں، اور بیماریوں کا بھی اضافہ ہوتا ہے، کچھ موسمی بیماریاں بھی ساتھ ساتھ جنم لیتی ہیں۔ آپ اس حوالے سے کیا فرماتے ہیں کہ موسمی جو بیماریاں ہیں ان سے بچنے کے لیے کون سا وظیفہ ہم پڑھیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ جی قبلہ شاہ صاحب، آپ کی پوری ٹیم کا، پورے چینل کا شکریہ، اور میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ چینل کے ذریعے سے اور چینل کی پوری ٹیم کو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے لیے خیر کا سبب بنائے۔ اور یہ یقیناً یہ پروگرام اسی حوالے سے ہی ہے کہ ممکنہ حد تک امت مسلمہ کی خیر خواہی کی جائے، اور ان کے جو بھی مسائل ہیں روحانی، زمینی، آسمانی، تو ممکنہ طور پر ہم ان کا حل پیش کریں قرآن اور سنت کی روشنی میں۔ تو جیسا کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ موسم کے ساتھ ساتھ فضا بھی تبدیل ہوتی ہے، آب و ہوا تبدیل ہوتی ہے، اسی طرح بندے کی طبیعت کے اوپر بھی اس کے مثبت یا منفی اثرات بھی مرتب ہوتے ہیں۔ اس حوالے سے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ پہلے تو ہمیں ہمیشہ یہ ذہن میں رہے کہ ہر بندے کو اپنی طبیعت کا بعض اوقات پتہ ہوتا ہے کہ یہ چیز مجھے سوٹ کرتی ہے، یہ چیز مجھے، میری طبیعت کو، میری صحت کو یہ سوٹ نہیں کرتی، اس سے اجتناب کرنا، اور جو بے چیزیں شک۔ مناسب ہوتی ہیں وہ اپنی طبیعت کے لیے استعمال کی جائے۔ دوسری چیز یہ کہ صاف ظاہر گرمیاں ختم ہونے کو ہیں اور سردیاں آنے کو ہیں، اس حوالے سے شہد جو ہے وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین عالیہ اور قرآن کریم کے اندر بھی اس کا ذکر موجود ہے کہ سردیوں میں شہد کا استعمال مفید رہتا ہے، یہاں تک کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت ساری بیماریوں کے لیے شہد کی تجویز فرمائی اور اس کو شفا فرمایا۔ اس کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کی آیات بینات میں سے ایک آیت مبارکہ ہے کہ جو بھی بندہ اس آیت مبارکہ کا وظیفہ رکھے گا، اس کی تلاوت رکھے گا، جس ترتیب سے ہم بتائیں گے، تو اللہ کے فضل و کرم سے وہ جسمانی بیماریوں میں مبتلا ہو، وہ وبائی بیماریوں سے مبتلا ہو، وہ روحانی بیماریوں میں مبتلا ہو، اللہ رب العزت کے قرآن کریم کی برکت سے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمارے سننے اور دیکھنے اور قرآن کریم اور احادیث مبارکہ سے بتائے جانے والے وظائف کے ذریعے سے ان کو صحت و عافیت عطا فرمائیں گے۔ تو انشاءاللہ۔ وظیفہ میں آپ تمام سامعین اور ناظرین کے گوش گزار کرنے لگا ہوں۔
قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ ہے سلام علی نوح فی العالمین. تو یہ ہر طرح کی وبا کے لیے، تکلیف کے لیے، بیماریوں کے لیے، وہ وبائی ہوں، وہ موسمی ہوں، وہ جس طرح کی بھی ہوں، تو ہمارے سننے والے دیکھنے والے اس آیت مبارکہ کا ورد جو ہے وہ ہر نماز کے بعد اس کو طاق عدد میں اول آخر درود پاک اور طاق عدد میں اس کو کم از کم 11 بار جو ہے درود پاک اول میں پڑھا جائے، آخر پڑھا جائے، اور 11 بار ہر نماز کے بعد سلام علی نوح فی العالمین کی تلاوت کی جائے، تو اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے یہ جو موسمی بیماریاں ہیں اللہ تعالیٰ احباب کو محفوظ رکھیں گے. پیر صاحب ہمارے پاس واٹس ایپ پر ہمیں سوالات بھیجے گئے ہیں. جی آج کے پروگرام کے اندر ہم ان کو ڈسکس کرتے ہیں، اور لوگوں نے جو ہمیں سوالات بھیجے ہیں آپ قرآن و سنت کی روشنی کے اندر ان کے جوابات پیش کیجئے گا. پہلا سوال ہے محمد عثمان علی صاحب، آپ کا تعلق سیالکوٹ سے ہے اور کاروباری حوالے سے آپ پریشان ہیں جی کہ جو بھی کاروبار کرتے ہیں اس میں کامیابی نہیں ملتی. جی. تو ان کے لیے کچھ بتائیے کہ یہ کیا وظیفہ پڑھیں. پہلی تو بات یہ کہ ان کے لیے گزارش یہ ہے کہ نماز کی پابندی لازمی اختیار کریں، رجوع اللہ کریں، اور اپنے معاملات کے اوپر وہ توجہ کریں کہ خدا نخواستہ کسی ایسے کام کے اندر، عمل کے اندر مبتلا تو نہیں ہے جو اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے، رزق کی تنگی کا سبب ہے، اور گھر کے اندر کوئی ناچاکی وغیرہ تو نہیں ہے، کیونکہ گھریلو ناچاکیاں جو ہیں یہ آج کل ہم اس چیز کو محسوس نہیں کرتے، سوچتے نہیں ہیں، وگرنہ گھریلو لڑائی جھگڑے جو ہیں رزق میں بے برکتی کا بہت بڑا سبب ہے. تو گھر میں اگر کوئی اس طرح کا معاملہ ناچاکی ہے اور نا اتفاقی ہے تو گھر میں اتفاق پیدا کریں، اتحاد پیدا کریں، پیار اور محبت، ایک دوسرے کو برداشت پیدا کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نماز میں نے گزارش کی اس کو صادر اللہ کی طرف سے ہمارے شریعت میں یہ ہر مسلمان عاقل اور بالغ کے اوپر فرض ہے. نماز کی پابندی کے ساتھ ساتھ جو وظیفہ میں گزارش کرنے لگا ہوں رزق کی تنگی کو سے نجات پانے کے لیے، وہ ہے یا رزاق یا اللہ، اول آخر درود پاک 11 بار، اور ہر نماز کے بعد 11 بار یا رزاق یا اللہ رب العزت کے اسماء میں سے ہیں دونوں ہی، ان کا ورد رکھیں تو اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ اپنے غیب سے رزق کے جو دروازے ہیں وہ کشادہ فرمائیں گے انشاءاللہ العزیز. عثمان صاحب جو آپ کو ابھی وظیفہ بتایا گیا ہے آپ یہ پڑھیے گا. علامہ صاحب آپ فرما رہے تھے کہ جو گھر کے اندر جو لڑائی جھگڑا رہتا ہے اس کی وجہ سے بھی رزق کے اندر کمی آتی ہے. جی. تو ایک عنصر تو یہ ہے، اور دوسرا یہ بھی ہوتا ہے کہ رزق کی کمی ہے تو گھر میں لڑائی رہتی ہے. اس حوالے سے بھی تھوڑا سا بتا دیجئے، پھر اگلا سوال آپ کے سامنے رکھتا ہوں. جی. یہ ذہن میں رہے کہ رزق اللہ رب العزت نے ہر انسان کا مقرر کیا ہوا ہے. اب ہم چاہیں، اچھا ایک تو رزق بھی مقرر ہے، دوسرا اس کا وقت بھی مقرر ہے. اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم اس کو صبر و تحمل کے ساتھ اس وقت کا انتظار کریں، یا انتشار کا اور بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہم اللہ تعالیٰ کو ناراض کریں. تو اگر گھر میں ناچاکی اس وجہ سے ہے کہ جناب رزق کمایا نہیں جاتا، تو یہ تو مناسب بات ہے کہ ایک بندہ ہے ہی جو ہے وہ سست اور کاہل قسم کا، کوئی کام کرتا ہی نہیں ہے، ذمہ داری کو ذمہ داری نہیں سمجھتا. اور ہمارے کئی سننے دیکھنے والے اور کئی ذاتی طور پہ ہمارے ساتھ لوگ رابطے میں ہوتے ہیں اسی طرح کے کیسز کہ جناب بندہ کام ہی نہیں کرتا، صحت مند ہے، ہٹا کٹا ہے. بالکل. علامہ صاحب ہمارے ساتھ کالر بھی ہیں، ان کی بھی بات سنتے ہیں کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ جی بھائی میں فیصل آباد سے بول رہی ہوں، سائرہ. کل بھی آپ کو کال کی تھی. کس حوالے سے؟ رشتے کے حوالے سے نا. تو آپ کو وظیفہ بتایا گیا ہوگا. تو ہماری نا ڈائٹ ہو گئی تھی، اس لیے کوئی وظیفہ میں سن نہیں سکی. اچھا چلے ٹھیک ہے، آپ کو دوبارہ بتا دیتے ہیں. آپ نے اپنے لیے پوچھا تھا یا اپنی بہن کے لیے؟ نہیں میری بہن ہے، اس نے نا پہلے تو بہت زیادہ وظیفے دیے ہوئے ہیں، طویل بھی پہلے ہیں. ٹھیک ہے آپ ایسا کیجئے. 90 دن عمل کی ہے اور 48 دن سورۃ بقرہ بھی پڑھی ہے. ان کا نام اور والدہ کا نام بتائیے. ان کا نام ہے صبا. جی جی.
والدہ کا نام ہے رضیہ۔ ٹھیک ہے، چلے آپ ہمارا پروگرام دیکھتے رہیے، ابھی آپ کی رہنمائی کرتے ہیں، ابھی مفتی صاحب آپ کو بتائیں گے۔ مفتی صاحب کیا فرمائیں گے ان کے لیے؟ جی رشتے کا انہوں نے مسئلہ بتایا۔ جی جی، رشتے کے لیے۔ اس حوالے سے رشتے کا یقیناً ایسے ہی ہے جیسے رزق کے پہلے بھائی نے بات کی، سوال کیا، ایسے رشتوں کے بھی ہمارے ہاں جیسے رزق کی کہات کا ہمیں سامنے ہے، اسی طرح رشتوں کا بھی کہات ہے۔ بارہ اللہ رب العزت کی رحمت سے ہمیں نا امید نہیں ہونا چاہیے، مایوس نہیں ہونا چاہیے، پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ صبر اور رجوع الی اللہ ہمیں ہمیشہ اس چیز کا رکھنا چاہیے کہ ہمارا رب ہے۔ پریشان اور مایوس تو وہ ہوں جن کا رب نہ ہو، جس کا کوئی بارگاہ نہ ہو جس میں وہ اپنے دکھڑے، اپنے درد، اپنی تکلیفیں، اپنے مسائل پیش نہ کر سکتا ہو۔ ہماری تو ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے، ہم اپنے مسائل اس کی بارگاہ میں پیش کریں، اور یقیناً ہمارے جو مسائل ہوتے ہیں کئی ساری وجوہات ہوتی ہیں۔ بعض اوقات ہمیں جو ہے وہ گناہوں سے پاک کیا ہوتا ہے پریشانیاں دے کر، بعض اوقات ہمارے درجات، روحانی درجات ہمارے بلند ہو رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ کی ہزارہ حکمتیں ہوتی ہیں۔ تو بہرحال اس بہن کے لیے کہ اس کے لیے بھی، اور اسی طرح جتنے بھی ہماری بہنیں، بیٹیاں یا احباب اپنے بچیوں کے رشتوں کے حوالے سے پریشان ہوتے ہیں، ان کے لیے میں گزارش کروں گا کہ وہ روزانہ کے بنیاد پر نماز کے کسی ایک نماز، مغرب کے بعد کا بنا لیں یا عشاء کی نماز کے بعد کا بنا لیں، وہ ربی حبلی من الصالحین اول آخر 11 بار درود پاک اور 313 بار یا ربی حبلی من الصالحین، یہ قرآن کریم کی آیت مبارکہ ہے، اس کا ورد کریں۔ یہ صالح اولاد کے لیے بھی ہے، اور اسی طرح رشتے، نیک اور صالح رشتے کے لیے بھی اس کو پڑھا جاتا ہے۔ تو پڑھیں تو اللہ کے فضل و کرم سے اللہ رب العزت اچھے لوگوں سے واسطہ اور نسبت عطا فرمائے گا۔ تو اس کو ہمارے تمام سننے اور دیکھنے والے جن کے اس طرح کے مسائل ہیں تو وہ اس کو پڑھیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے گا انشاءاللہ العزیز۔ محترمہ، ابھی جس طرح آپ کو بتایا گیا ہے پڑھنے کے لیے، آپ اس کو پڑھیے گا انشاءاللہ، اللہ رب العزت کے فضل اور کرم سے آپ کی جو بہن ہے ان کے لیے رشتہ جو ہے وہ اللہ رب العزت بھیج دے گا، کوئی نہ کوئی سبب بنے گا۔ آپ نے باقاعدگی کے ساتھ یہ عمل کرنا ہے، باقی اللہ رب العزت کی ذات پر چھوڑ دیجئے۔ ویسے ناظرین، جب آپ وظائف نہیں سن پاتے یا نوٹ نہیں کر پاتے تو اس کا آسان اور سادہ طریقہ یہ ہے کہ جس دن آپ نے کال کی ہو، آپ یوٹیوب پر جائیں اور ہمارا پروگرام جو ہے وہ سرچ کریں، تو انشاءاللہ العزیز آپ وہاں سے دوبارہ پروگرام جو ہے وہ یوٹیوب پہ اپلوڈ ہو چکا ہوتا ہے، تو وہاں سے آپ سن سکتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہیں، بڑھتے ہیں ان کی طرف۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی، کون اور کہاں سے؟ میں نات اپنا نہیں دسیندا جی، والی تائیں وچ میرے دوے سنن والے جڑے ہوندے نے جی، میرے پڑوسی جڑے دوے میرے رشتہ دار او محسوس کرندے نے۔ اے بعد میں دسے سا تے میری گل ہے، میرا بیٹا جڑا ہے نا او اپنی بیوی نال لڑدا جڑیندا، یہ شک شبہ کریندا، تے باقی اے ہے بھئی ساڈے واسطے بڑی تکلیف سانو ہے کہ او دے جڑے ہیں نا او دے ساورے ہوئی پریشان ہیں، تے اسا تے ایو آنے ہاں بھئی اے کیویں راہ راستے آ ونجے تے بیٹے کا نام مہربانی بتا کرو۔ دیں، جی بیٹے کا نام؟ بیٹے دے نام تے سائیں ہے اپنا ہن تانوں میں بیٹے دے نام ہی دستا، جو نہ دستا تے کی ہونا جی؟ میں نہ تساں علی سیگا راہ دے رکھو۔ آپ ایسے کیجئے، ہماری جو ٹیم ہے جن سے آپ کی بات ہوئی ہے، آپ ان کو ساری ڈیٹیل بتا دیجئے، وہ ہم تک پہنچا دیں گے، تو انشاءاللہ عزیز آپ کو حال بتا دیتے ہیں۔ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ۔ آپ جو ہے وہ وظیفہ ان کے لیے بتا دیجئے، ان کا بیٹا جو ہے وہ راہ راست پر آ جائے اور وہ نیک بن جائے اور اپنی بیوی کے حقوق پورے کرے، اپنی بیوی سے محبت کرے، والدین کا خیال کرے، گھر والوں کا خیال کرے۔ جی ہم پہلے بات کر رہے تھے، اس کو مکمل کر لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ ان کی طرف آتے ہیں۔ جی، ہم بات یہ کر رہے تھے کہ گھر میں بندہ کماتا ہی نہیں ہے، سستی، کاہلی اور غیر ذمہ دارانہ رویہ ہے، تو اس وجہ سے اگر گھروں کے اندر جو ہے وہ تنگی ہے تو یہ تو انسان خود ذمہ دار ہے اس چیز کا کہ وہ محنت کرے، محنت کرنے کے بعد اگر کم رزق بھی آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر برکتیں عطا فرما دیتا ہے۔ ایک بندہ محنت ہی نہ کرے، تگ و دو ہی نہ کرے، کوشش ہی نہ کرے
اور بیٹھا رہے بھی میرے لیے رزق گھر میں ہی آئے گا، اللہ چاہے تو گھر میں بھی عطا فرما سکتا ہے، لیکن انسان کو اختیار، طاقت، قوت اور قدرت اسی لیے دی گئی تاکہ انسان کوشش کرے۔ اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ لیس الانسان الا ما سعی، انسان کے لیے بے شک، وہی ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ بے شک۔ کوشش سب کرنا لڑکے کا انسان نام کام۔ جو ہے وہ اختر بتایا گیا ہے، تو ان کے لیے وظیفہ بتا دیجیے۔ جی، دوسرے ان بزرگوں نے سوال کیا کہ بیوی کے ساتھ شک شبہ کرنا اور اس طرح کی چیزیں، یہ ذہن میں رکھیں، ہمارے آج کے معاشرے کے مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے، بعض جگہوں پہ بیویاں اور بعض جگہوں پہ مرد جو ہیں ایک دوسرے پر شک کرنا اور بلا وجہ شک کرنا یا باوجہ بھی کرنا، ذہن میں رکھیے۔ یہ جو میاں بیوی کے تعلقات ہیں یہ ایسا تعلق اور رشتہ ہے کہ جو اعتماد اور اعتبار پر ہی چل سکتا ہے۔ مرد یا عورت دونوں میں سے کوئی ایک واقعی میں اللہ کا نیک بندہ ہو یا نیک بندی ہو، لیکن دوسرے کی نظر میں اس کا کوئی اعتبار نہ ہو، اعتماد نہ ہو، تو پھر مشکل ہو جاتا ہے، زندگی جینا بھی مشکل ہو جاتا ہے اور زندگی گزارنا بھی اس بندے کے ساتھ مشکل ہو جاتا ہے۔ اعتبار کریں۔ دوسری چیز یہ کہ جتنے بھی اس طرح کے کیسز ہیں ان تمام کے لیے جو میں گزارش کروں گا وہ یہ کہ نافرمان اولاد کے لیے یا نافرمان بیوی کے لیے یا نافرمان خامد کے لیے جو میں گزارش کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ مالک القدوس، یہ دونوں اللہ رب العزت کے اسماء الحسنہ میں سے ہیں۔ اس کو پڑھیں اور پڑھ کر جو بھی بندہ ہے یا بندی ہے، بیٹا ہے یا بیٹی ہے، خامد ہے یا بیوی ہے، تو اس کے تصور کر کے آپ اس کو پڑھنے کے بعد 113 بار اس کو پڑھیے، اول آخر درود پاک پڑھیے مالک القدوس۔ اس کو پڑھنے کے بعد آپ دعا کیجئے، اللہ رب العزت جو ہے اسے فرما بردار فرمائیں گے اور جو بھی مسائل ہیں انشاءاللہ حل ہوں گے۔ انشاءاللہ۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں، بڑھتے ہیں ان کی طرف۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی، کون اور کہاں سے؟ جی میں لاہور سے بات کر رہی آپ کا نام؟ ہوں۔ جی میرا نام طاہرہ۔ جی، مسئلہ بتائیے گا۔ جی مسئلہ میرا سر یہ ہے کہ میرا بیٹا یہ سنتا ہے، یہ مولویوں کا کول سنتا ہے، کسی مولوی کا کول سننا ہے اس نے، اور وہ مانتا ہی کوئی چیز کہتا ہے یہ نہیں وہ ہے، یہ نہیں ہے وہ ہے، اتنا کوئی کیا تو سن لیتا ہے مولویوں سے۔ تو بعض مولوی جو بتاتے ہیں نا ان کو کہ یہ ایسے نہیں کرنا، ایسے نہیں کرنا، کسی کی بات نہیں، اپنا ماننا، اپنا جو کرنا ہے اپنے بننا ہے، آپ شکار ہے وہ آپ یہ کرنا ہے، ادھر چلنا ہے چھتے لگنا ہے، ایسی اس سے مولوی نے پھر سے سمجھاتی ہے، وہ ان کی بات کہہ کر میں ہماری کوئی بات مانتا ہی نہیں۔ اچھا، تو آپ کی جو آواز تھی وہ کافی حد تک کٹ رہی تھی، تو آپ یہ کہنا چاہتی ہیں کہ وہ بہت سارے علماء کو سنتا ہے یا مولویوں کو سنتا ہے اور پھر عجیب و غریب گھر میں فتوے لگاتا ہے یا باتیں کرتا ہے، یہ کہنا چاہتی ہیں؟ جن کی باتیں سن کے حاضر ہوئی کرتا ہے۔ ایک مولوی تو اس کو تو فنا خرابی کر دیا، وہ کہتا ہے کہ کسی کی بات نہیں ماننی، جو کرنا خود کرنا ہے، تم شیعی کے بچے ہو، شیعی کے بچے ہو، یہ کرنا وہ کرنا، یہ تو نیٹ پہ دکھاتے نہیں ہیں، تو وہ یہ نیٹ پہ سن تو اس طرح کا دماغ ہو ہوا ہے، کسی کی بات نہیں کرتا ہے۔ چلے ٹھیک ہے، ان کے لیے ہم کوئی پیغام دے دیتے ہیں کہ ایسے شخص کے لیے کیا حکم ہے، پھر سب کیا فرمائیں گے کہ ہر کسی کی بات سننا بغیر تحقیق کیے کہ وہ جید عالم ہے یا نہیں ہے، اور پھر اگر آپ کو ایک بات پتہ چل جاتی ہے یا دو باتیں پتہ چل جاتی ہے یا تین باتیں، تو آپ پھر گھر کے اندر یا جو ایک پرامن معاشرہ ہے اس کے اندر آپ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ جس سے تکلیف پھیلتی ہے، تو اس کا کیا حل ہے، کیا کرنا چاہیے ایک انسان کو؟ دیکھیے، ہم اللہ کے فضل و کرم سے مسلمان ہیں اور اسلامی ملک کے اندر رہتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے گمبھیر ترین بات ہے وہ یہ کہ آج سوشل میڈیا کی جلغار ہے، اور یہ ایک جنگوں کی اقسام میں سے ایک جنگ یہ بھی ہے بھی کسی علاقے کو، کسی ملک کو، کسی خطے کو جو ہے وہ سر کرنا ہو، اس کو جیتنا ہو، اس پر غلبہ پانا ہو، تو مختلف قسم کے حملے کیے جاتے ہیں۔ تو ہم جہاں پر اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری حفاظت فرمائے، ہمارے ملک کی بھی اور ہماری ملک کی سرحدوں کی بھی اور ہماری ایمان کی سرحدوں کی بھی، آج جہاں پر یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، جہاں پر دیگر شعبہ جات سے تعلق رکھنے والے لوگ یہاں پر مستند بھی ہیں اور غیر مستند بھی لوگ موجود ہیں، تو وہ لوگ کہ جو غیر مستند ہیں
وہ بہت ہی انہوں نے خرابی مچائی ہوئی ہے، وہ جس بھی فیلڈ سے تعلق رکھنے والے ہوں، وہ اہل علم دینی ہوں، دنیاوی ہوں، یا پھر دیگر شعبہ ہے جات زندگی سے ہوں، تو اسی طرح کے مسائل ہیں۔ لیکن ذہن میں رہے کہ ہم ایز اے مسلمان ہونے کے ناطے کوئی بھی بات میرے سامنے آتی ہے تو میں اس کو فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ تم کسی بارے میں اگر علم نہیں رکھتے ہو تو کسی بھی انسان کے جھوٹے ہونے کے لیے، ایک اور مقام پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کسی انسان کے جھوٹے ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات کو آگے بڑھائے، سنی سنائی بات کے اوپر جناب وہ دنگا فساد شروع کر دے، جبکہ ہمیں قرآن کے اندر یہ حکم دیا گیا ہے کہ کوئی بھی بات تمہارے سامنے آتی ہے تو اس کے اہل علم سے جا کر اس کے حوالے سے پوچھا جائے اور اس کی تفتیش کی جائے، اس کی تصدیق یا اس کی تردید کروائی جائے۔ تو ہم اپنے تمام تر سننے والے جاننے والے بہنیں ہوں، بھائیوں، بچے ہوں، بچیاں ہوں، سب سے یہی دست بستہ گزارش کریں گے کہ آج کے اس پرفتن دور میں ہر کسی کی بات کو سن کر اس پر عمل نہ کرنا شروع کر دیا کریں۔ اس فیلڈ کے جو ماہرین ہیں، جن لوگوں نے اپنی زندگیاں اس کے اوپر صرف کی ہوئی ہیں، ان لوگوں سے جا کر اس حوالے سے اس کی تصدیق یا اس کی تردید کروایا کریں۔ یہاں پر میں ایک مثال دینا چاہوں گا کہ کسی بندے کی طبیعت خراب ہے تو وہ کس کے پاس جائے گا؟ وہ جنرل سٹور پر تو نہیں جائے گا، وہ ڈاکٹر کے پاس، اور مستند ڈاکٹر کے پاس جائے گا، اور جانا بھی اسی کے پاس جائیے۔ جب ہماری صحت خراب ہو تو اس کے لیے ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ہمیں کوئی چیزیں سٹور والی خریدنے ہیں، سٹور سے ہی پر ہم جائیں گے۔ تو اسی طرح جو ایمان کی اور ہمارے اسلام کی باتیں ہیں وہ بھی ہم انہی لوگوں سے جا کر سیکھیں گے، پوچھیں گے، سوال کریں گے۔ اس میں ایک چیز ایڈ کر دیتا ہوں، اگر کوئی شخص ڈاکٹر کے پاس اسے جانا چاہیے تھا لیکن وہ نہیں جاتا اور میڈیکل سٹور والے سے ہی دوائی لے لیتا ہے، تو پھر وہ تکا لگ گیا یا نہ لگا، اگر وہ دوائی اس کو ٹھیک نہیں ملتی تو اس کے جو سائیڈ ایفیکٹس ہوں گے یا اس کو جو پھر بعد میں پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا، تو یہ بھی انسان کے لیے قابل برداشت نہیں ہوتا۔ تو اسی طرح جو دین کے حکماء ہوتے ہیں یا دین کے جو ماہرین ہوتے ہیں، ان میں آپ وہ جو مستند علماء ہوتے ہیں، شیوخ ہوتے ہیں، آپ ان کی باتیں سنیں۔ اور یہ جو دوسرے ہوتے ہیں ان کی مثال ایک میڈیکل سٹور والے کی طرح ہوتی ہے، کبھی یہ بات ٹھیک بتا دیتے ہیں، کبھی نہیں بتاتے۔ لیکن اگر آپ کے پاس علم آ جاتا ہے علامہ صاحب، تو اس کے لیے آپ کو تحمل آپ کے اندر ہونا ضروری ہے۔ وہ شیخ ابن عربی کا ایک جملہ ہے کہ العلم حجاب الاکبر، کہ علم یہ ہے جو ہے یہ حجاب اکبر ہے۔ تو یہ ان لوگوں کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ جن کے پاس ثقہ علم نہیں ہوتا، جن کے پاس ایک مستند علماء کے پاس بیٹھ کر وہ جو سیکھنے کے بعد ایک چیز پیدا ہوتی ہے وہ چیز نہیں ہوتی، بلکہ بالکل ایسے ہی ایک سطحی سا علم ہوتا ہے، اور اس علم کی بنیاد پر پھر یہ خود بھی حجابات کے اندر ہوتے ہیں اور لوگوں کو بھی پھر وہ تاریکیوں کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ تو اس لیے میرے خیال سے ہمیں اور انسان کو سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ اس طرح کی چیزوں سے ہم بچیں اور اس سے ایسے لوگوں سے بچیں، اور وہ لوگ کہ جو غیر مستند ہوتے ہیں ان کی باتوں سے، ان کی گفتگو سے ہم اجتناب کریں۔ ایک اور بھی سوال ہمارے پاس موجود ہے، مفتی صاحب اس حوالے سے بھی رہنمائی فرما دیجیے گا۔ تو اس کے حوالے سے ہمیں ضرور بتائیے گا کہ عبد المجید صاحب ہیں، انہوں نے اسپیئر پارٹس کا کام شروع کیا ہوا ہے لیکن کام ان کا ٹھیک نہیں چل رہا، تو ان کی رہنمائی فرما دیجیے آپ۔ جی، ایک تو یہی بات کہ کسی بھی حوالے سے ہمیں کوئی مسئلہ ہے وہ شرعی حوالے سے ہے یا جس بھی حوالے سے ہم مستند لوگوں سے تعلق رکھیں اور ان سے پوچھ کر کے ہی ہم اپنے معاملات کو چلائیں۔ دوسرا، کاروبار بھائی نے شروع کیا ہوا ہے لیکن اس کاروبار کے اندر جو ہے وہ خاطر خواہ کوئی منافع نہیں آ رہا، آمدنی نہیں آ رہی، کام نہیں چل رہا، تو ایسے تمام ہمارے دیکھنے والے، سننے والے کہ جن کے ساتھ اس طرح کے مسائل ہیں کہ رزق تنگ ہے، مسائل ہیں، ان کے لیے قرآن کریم سے جو وظیفہ میں گزارش کروں گا، ایک تو یہ کہ نماز کے ساتھ مغرب کی نماز کے بعد سورہ واقعہ کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ یہ وہ وظیفہ ہے کہ جو قرآن کریم کی پوری ایک صورت ہے اور بتانے والے اللہ کے آخری نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم ہے، اور وہ وظیفہ اللہ کا کلام ہو، بتانے والا اللہ کا محبوب ہو، پھر یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ جو ہے وہ پورا نہ ہو۔ وظیفہ بتانے سے قبل ایک کال بھی ہمارے ساتھ ہے، وہ بھی لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔
جی کون اور کہاں سے؟ جی میں پنڈی سے بات کر رہی ہوں، فریدہ بیٹا۔ جی مسئلہ بتائیے گا۔ جی میرے بچے کا مسئلہ تھا کہ اس نے باہر جانا چاہ رہا تھا، تو ہم اس کو منع کر رہے ہیں۔ تو ایک رات کو خواب میں نے دیکھی ہے کہ بھئی ایک بزرگ ہیں، وہ مجھے بتا رہے ہیں کہ یا لطیف ہو پڑھو، یہ ٹھیک پڑھو ہے، گے تو آپ کا بچہ نوکری میں سیٹ ہو جائے گا۔ پاکستان کے اندر؟ جی جی، تو اس کا بھئی کیا یا لطیف ہو یا صفات کچھ اور بلا کے پڑھوں، یا ایک خواب میں کسی بزرگ مجھے بتا رہے ہیں۔ چلے آپ ایسا کریے، اپنی والدہ کا نام بتائیے۔ جی میری والدہ کا نام رضیہ بیگم ہے۔ بچے کا نام بتائیے۔ بچے کا محمد سعد علی۔ ویسے آپ اس سے باہر کیوں نہیں جانے دینا چاہتی؟ جی وہ یورپ کا کہہ رہا ہے تو میں ڈرتی ہوں بھائی، ادھر مجھے ڈر لگتا ہے۔ ایک ہی ہے، 2 بیٹیاں ہیں، 1 بیٹا ہے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، سمجھ رہے ہیں ہم آپ کی بات کو۔ اگر اس کے لیے اچھا ہے تو میں بجوا دوں گی، کوئی مسئلہ نہیں، آپ مجھے بتا دیں۔ چلیں ٹھیک ہے، آپ ہمارے ساتھ رہیے، ابھی آپ کی رہنمائی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، پروگرام اللہ پاک آپ دیکھتے رہیے کو انشاءاللہ۔ جی مفتی صاحب پہلے وہ وظیفہ بتا دیجئے، پھر ہماری بہن کی رہنمائی فرمائیے۔ جی میں گزارش کر رہا تھا کہ سورہ واقعہ جن کے رزق کے مسائل چل رہے ہیں، وہ سورہ واقعہ نماز مغرب کے بعد اپنی زندگی کا معمول بنیں اور پورے یقین اور اعتماد کے ساتھ پڑھیں، تو انشاءاللہ العزیز جن جن دوستوں کے بھی مسائل ہیں، رزق کی تنگی کے، کاروبار کے نہ چلنے کے، تو انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ اپنے غیبی خزانوں سے اس میں برکت بھی عطا فرمائے گا اور رزق کی بھی اندر کشادگی بھی ہوگی انشاءاللہ۔ ہماری بہن نے جو خواب بتایا ہے اس حوالے سے بھی بتا دیں۔ اس حوالے سے گزارش یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر کسی کو ہم باہر بھیجیں تو ہی وہاں پر رزق ہوگا، اور اسی طرح یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ہم نہ بھیجیں تو یہ درست ہوگا۔ بعض لوگوں کا جانا بہتر ہوتا ہے، بعض لوگوں کا نہ جانا بہتر ہوتا ہے، اور جب آپ کو اپنے ملک کے اندر رہ کر اگر کوئی سہولیات ایسی میسر آ جاتی ہیں کہ آپ اپنے ملک میں رہ کے کچھ کر سکتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے بہتر اور بیسٹ ہے کہ آپ اپنوں کے ساتھ، اپنوں کے سکھ میں، دکھ میں اور ہر طرح کی خوشی غمی کے اندر آپ شامل ہوتے ہیں۔ اور جب آپ باہر ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ تو سبھی کی حفاظت فرمانے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرمائے سبھی کی حفاظت۔ تو سب سے پہلی چیز ہمارے سننے والے دیکھنے والے یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ کے سب سے بڑے جو پیر ہیں اور وظیفے بتانے والے ہیں وہ آپ کے والدین ہیں، اور والدین اگر اللہ رسول کی فرم و برداری کی بات آپ کو کرتے ہیں، اللہ رسول کی نافرمانی کا کوئی بات نہیں کرتے ہیں، تو آپ ان کی سب سے پہلے ان کا مشورہ، ان کی بات مانیں۔ صاحب یہاں پر ہم نے نا بریک کی طرف جانا ہے، اور ان کا جو سوال ہے یا لطیفو کے حوالے سے انہوں نے پوچھا تھا کہ بزرگوں نے کہا ہے کہ آپ یا لطیفو پڑھیں، تو اس حوالے سے ہم بریک کے بعد ڈسکس کریں گے۔ ناظرین آپ ہمارے ساتھ رہیے گا، ہم جا رہے ہیں چھوٹے سے بریک کی طرف، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حی علی الفلاح، اور میں ہوں آپ کا میزبان سید زین الرضا۔ ناظرین آپ کے سوالات ہم اپنے پروگرام کا حصہ بنا رہے ہیں، آپ کی جو کالز ہیں وہ بھی ہم شامل کر رہے ہیں۔ مفتی صاحب بریک پر جانے سے پہلے ہم گفتگو کر رہے تھے، ایک سوال ہمارے سامنے آیا تھا، ہماری بہن نے پوچھا تھا اپنے بچے کے حوالے سے۔ وہ یہ چاہتی ہیں کہ ان کا بیٹا باہر نہ جائے، ان کا بیٹا باہر جانا چاہتا ہے جاب کے لیے یا کاروبار کے لیے، لیکن وہ کہتی ہیں کہ میرا بیٹا اکلوتا ہے، وہ میرے پاس رہے، اور میں ان کو اپنے نظروں کے سامنے رکھ کر ہی میں چاہتی ہوں کہ زندگی گزاروں، اور وہ میرے سامنے جاب کرے۔ تو اسی تصور کے اندر وہ سوتی ہیں، تو وہ یہ منظر دیکھتی ہیں کہ کوئی بزرگ آتا ہے اور انہیں کہتا ہے کہ آپ یا لطیفو پڑھیں، تو اس کی برکت سے آپ کا جو بیٹا ہے اس کو یہیں پہ جاب مل جائے گی، یہیں پہ اس کا کام سیٹ ہو جائے گا۔ تو کیا جو اشارہ دیا گیا ہے یہ ان کے لیے بہتر ہے، یہ وظیفہ پڑھے یا نہ پڑھے؟ جی یہ جہاں پر ہمارے اس بہن کے لیے اہم ہے، وہاں پر ان کے بیٹے کے لیے بھی زیادہ اہم ترین ہے، کیونکہ یہ معاملہ ان کے لیے ہے۔ جی تو یہ جو ان کو خواب کے اندر یہ بتایا گیا، اللہ رب العزت کے اسماء میں سے ایک ہے یا لطیف، لطیف یہ اللہ رب العزت کے اسماء میں سے ہے، تو یہ بہترین وظیفہ ہے کسی بھی مشکل کے حل کے لیے، کسی بھی حاجت کے پورا ہونے کے لیے، تو یہ بہترین ہے۔ اس کو آپ جس انداز میں بتایا گیا آپ اسی انداز میں پڑھیں انشاءاللہ العزیز۔ اللہ رب العزت آپ کے بیٹے کو بھی یہاں پر ہی ان کا دل مطمئن ہوگا، اور یہاں پر رہ کر انشاءاللہ یہ آپ کے سامنے رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ ان کے
رزق کا، کاروبار کا، یا جو بھی جاب وغیرہ کرنا چاہتے ہیں، یہاں پاکستان میں اللہ کے فضل و کرم سے ان کے لیے معاملات بہتر ہوں گے انشاءاللہ العزیز۔ انشاءاللہ العزیز۔ محترمہ، آپ کو پیر صاحب نے بتا دیا ہے کہ یا لطیف اس کا معنی ہے مہربان، یہ مہربانی سے ہے، لطف سے ہے، اور اللہ تعالیٰ کا یہ اسم ہے۔ تو آپ اللہ تعالیٰ کو یاد کیجئے، اللہ تعالیٰ آپ پر ضرور مہربانی فرمائے گا، آپ کی بھی منشا پوری ہوگی، اور ساتھ آپ کا جو بیٹا ہے اس کی جو کاروبار کے حوالے سے یا جاب کے حوالے سے آرزو ہے وہ بھی اللہ رب العزت مہربانی فرما کر پورا فرمائے گا۔ ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں، بڑھتے ہیں ان کی طرف۔ السلام علیکم۔ السلام جی، کون اور کہاں سے؟ سر، میں گجرات سے بات کر رہا ہوں۔ آپ کا نام؟ ارشاد علی میرا نام ہے۔ جی، مسئلہ اور بتائیے۔ میں نے سر زمین لی تھے بندے سے، تو پھر میں جو ہے نا وہ زمین بیچنا چاہ رہا تھا۔ ٹھیک ہے۔ ابھی وہ مجھے وہ زمین دیتا نہیں ہے، تو میں نے بولا اس کے لیے کوئی وظیفہ کوئی ایسا وہ کرے۔ میں نے بہت محنت سماجت کی ہے، مگر وہ بالکل وہ مان ہی نہیں رہا۔ میرے پاس جو ہے نا وہ اسٹامپ پیپر بھی ہے، لیکن میں نے بولے کہ کوئی ایسا کوئی وظیفہ بتائیں تاکہ آپ اس کو زمین واپس کرنا چاہتے ہیں؟ نہیں، میں زمین جو ہے نا وہ کیا نام ہے اس نے اور کسی کو اوپر بیچ دیا ہے۔ میں بولتا ہوں کہ وہ اگر کوئی دوسری جگہ پہ زمین ہو جیسا ہو، لیکن مجھے اپنی زمین واپس دے دے۔ اچھا، کوئی آپ وظیفہ ایسا ہوتا چاہتے ہیں تو کہ وہ زمین آپ کو واپس بھیج دے؟ جی ہاں۔ ٹھیک ہے، آپ ایسا کریں، اپنی والدہ کا نام بتائیں۔ یہ ریخمینہ بی بی۔ اور جو بھائی ہیں جن کو آپ نے زمین بیچی ہے ان کا نام بتائیں۔ یہ محمد طارق۔ چلیں، آپ ہمارے ساتھ رہیے، آپ کو ابھی بتاتے ہیں پیر صاحب انشاءاللہ العزیز۔ بڑی خوبصورت آپ کی رہنمائی فرمائیں گے۔ جی پیر صاحب، کیا فرمائیں گے؟ جی محترم، پہلے تو یہ ذہن میں رکھیں، یہاں پر دنیا کے اندر زندگی ایک محدود ہے، زندگی ختم ہونے والی ہے۔ جی پیر صاحب، یہ نہیں معلوم کب ختم ہو، لیکن یہ ذہن میں رہے، جو لوگ یہاں پر کسی کا حق غصب کر کے بیٹھ جاتے ہیں، یہ بہت بڑا وبال اپنی آخرت کے لیے، اپنی قبر کے لیے وہ اٹھا رہے ہیں، اکٹھا کر رہے ہیں۔ تو 1 روپیہ یعنی ہلکی سی ہلکی رقم بھی، قیمت بھی کسی کی کوئی یہاں پر غصب کر لیتا ہے، تو آخرت میں یہ دولت ساتھ نہیں ہوگی کہ آپ یہ دے کے چھوٹ جائیں گے۔ وہاں پہ پھر اعمال کے حساب ہوں گے، اور حساب کتاب بھی لینے والی ذات اللہ رب العزت کی ذات ہوگی۔ سو اس ذات کی بارگاہ میں حاضری سے پہلے اپنے معاملات کو ٹھیک کیجئے، اور جن کے حقوق کسی کے اوپر ہیں، جن کی زمینیں، پلاٹ، گھر غصب کیے ہوئے ہیں، اللہ کے لیے ان کو واپس کیجئے، تاکہ آپ کا آخرت کا گھر وہ صاف اور کلیئر اور آسان ہو۔ وگرنہ وظیفہ یہ کیا پڑھیں پیر صاحب؟ وظیفہ جو ہے ان کے لیے گزارش یہ ہوگی کہ آپ قرآن کریم کی آیت مبارکہ ہے، واللہ اشد بأسا واشد تنکیلا، واللہ اشد بأسا واشد تنکیلا۔ اس وظیفے کو آپ کثرت سے جتنے روزانہ کی تعداد میں، روزانہ جو ہے جتنا وقت آپ کے پاس ہو، اس آیت مبارکہ کی تلاوت کریں اور دعا کریں۔ انشاءاللہ العزیز اس بندے کے دل میں جو نفرت ہے، جو بغض ہے، اور انشاءاللہ العزیز وہ نرم ہوگا، اور وہ آپ کی چیز آپ کو واپس کرے گا انشاءاللہ العزیز۔ مفتی صاحب، آج آپ تشریف لائے ہیں، بڑی خوبصورت آپ نے رہنمائی فرمائی، آپ نے میسیجز کے ذریعے جو پیغامات آئے تھے ان کے بھی جوابات دیے، کالز بھی آپ نے سماعت کی ہیں اور پھر ان کے بھی جوابات دیے۔ اللہ رب العزت آپ کی زبان کے اندر تاثیر پیدا فرمائے، آپ کے علم میں، عمل میں برکتیں عطا فرمائے، اور دنیا و آخرت میں کامیاب و کامران فرمائے۔ ناظرین، آپ میں جتنے لوگ پریشان ہیں سب کے لیے ہم دعا گو ہیں، ابھی ہم دعا کی طرف بڑھنے لگے ہیں، تو آپ بھی اپنی نیک تمنائیں، آرزویں دل میں رکھیے گا، اپنی پریشانیاں دل میں رکھیے گا، اور اللہ کے حضور دعا کیجیے گا۔ اللہ رب العزت کرم فرمائے گا، ہماری پریشانیوں کو دور فرمائے گا اور ہماری خواہشات کو پورا فرمائے گا۔ یہیں پر ہمارے پروگرام کا وقت اختتام پذیر ہوا چاہتا ہے۔ اپنے میزبان سید زین الرضا کو اس کی پوری ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ دعا فرما دیجیے۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلی علیہ۔ اے پروردگار، تیری رضا کی خاطر کوہ نور کی ٹیم نے اس پروگرام کو سجایا، تیرے بندوں کی آسانی کے لیے سجایا۔ اے اللہ، جتنے بھی احباب نے، بہنوں نے، بیٹیوں نے، دوستوں نے، بزرگوں نے سوالات کیے، اپنی پریشانیاں بتائیں،
اور ہم نے تیری عطا سے ان کو ان کے قرآن اور حدیث سے حل بتائے۔ اے اللہ تمام لوگوں کے لیے آسانی عطا فرما، آمین۔ تمام کی مشکلات کو آسان فرما، تمام کی صحتوں کو شفا کاملہ، بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما، تمام تنگ دستوں کی تنگ دستی کو دور فرما، تمام بیماروں کی بیماریوں کو دور فرما، تمام بے روزگاروں کو عزت کا روزگار عطا فرما، تنگ دستوں کو فراخ رزق عطا فرما، جن کے اولادیں نافرمان ہیں ان کے اولادوں کو نیک اور فرمانبردار بنا، جن کے رشتوں کے مسائل ہیں اے اللہ نیک اور صالح رشتے عطا فرما، جن کی جو نیک تمنائیں ہیں اپنے کرم سے اپنی رحمت سے ان کے اس کام کے اندر آسانیاں فرما اور اپنی غیبی مدد عطا فرما، امت مسلمہ کی خیر فرما، وطن عزیز کی خیر فرما، وطن عزیز کو اندرونی بیرونی سازشوں سے محفوظ اور مامون فرما، امت مسلمہ کی عزت رفتہ کو بحال فرما، آمین۔ دنیا اور آخرت کی ہم سب کو خیر اور بھلائی عطا فرما، دنیا اور آخرت کے ہر شر سے محفوظ اور مامون فرما۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔